جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. یہ ترمذی شریف ہے، اس میں یہ لفظ ملا تھا ان صاحب کو، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میلاد النبی کا لفظ ہے. انہوں نے کہا میلاد ثابت ہو گئی. نہیں ہوگی بابا. کیوں؟ میلاد النبی کا معنی ہے پیدائش نبوی. پیدائش نبوی کے ہم منکر نہیں. ہاں، یوم پیدائش نبوی مناتے ہو تم، یہ اس کی دلیل نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ ان کا عمل اس لحاظ سے ہو رہا ہے خاص، دلیل ہو رہی ہے عام. خاص عمل عام دلیل سے ثابت نہیں ہوتا. یہ تو خیر باریک فرق ہے، آپ نہیں سمجھو گے. البتہ یہ لفظ اگر پھر آپ سنیں، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کا تو کوئی منکر نہیں. اچھا، آگے جو روایت امام ترمذی لائیں وہ بھی سن لیں. آپ کہیں گے وہ کہاں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں؟ سنیں. حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے. کیا ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو یامر بن لیث کے ایک شخص قیاس بن اشیم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان بن عفان کا سوال سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. آگے جواب سنیں دینے والے نے کیا جواب دیا ہے. جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں. بس یہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مروجہ میلاد ہے وہ یہی ہے. نہیں بولنا، مشکل ہو جائے گی. ہاں ہے تو مشکل، ہم تو ہیں پاگل آدمی. ہم یہ ضرور کہتے ہیں دھوکہ نہیں دو. ترمذی شریف کے اس باب کے میلاد النبی کے جملے سے مروجہ میلاد ثابت نہیں ہوگی. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ترمذی شریف میں لکھا ہوا تھا کہ وہ 12 ربیع الاول تھی؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے جلسے کی صورت میں؟ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہو کے کچھ یہ پڑھا کچھ وہ پڑھا اور اس نظریے کو بھی پیش کیا کہ حضور تشریف لے آئے. اور آپ نہیں مانو، ایک مولوی، اس کا حوالہ تو میں نہیں شاید لایا، وہ ایک مولوی صاحب نے اس میں لکھا ہے، خیر اس کے بھی سب اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کوئی زیادہ ہی. اس نے لکھا ہے، کہتا ہے جو اس موقع پر نہیں کھڑا ہوتا کافر ہے. کیا ہے؟ آپ مت مانو، دیکھنا ہو تو میں دکھا دوں گا کہاں لکھا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جملے کیا ترمذی شریف کے فقط اس باب میں میلاد النبی کا جملہ مل گیا تو ثابت ہو گیا سب کچھ؟ اور بولو تو صحیح. نہیں، لفظ ہوتا ہے مروجہ میلاد النبی، جس کا رواج پڑ گیا ہے. مروجہ شاید آپ کے لیے اجنبی، رواج جس کا پڑ جائے، اس کا ثبوت نہیں ہے. جیسے ہے نا قرآن پاک کا ایصال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ہمارے اکابر نے، آپ تو نہیں جانتے شاید، مولانا عبد الرؤوف سکھروی ہیں دامت برکاتہم، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں استاد ہیں. بڑے ایک عجیب عالم ہے ماشاءاللہ، صاحب علم، تقوی، پرہیزگاری. اور چلتے چلتے شاید یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، ان کے والد صاحب ہوا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام رکھا تھا کیا خدا ہے؟ کیا؟ ہاں، بڑی ایک عجیب کتاب ہے یہ، جو دہری خدا کے پاک وجود پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کے اعتراضات اکٹھے کیے. سوال رکھا کیا خدا ہے؟ سوال ہے نا، یہ پوری کر لی. اس کے بعد دوسری لکھی ہاں خدا ہے. اس کے بعد پھر وہ دلائل دیے جو انبیاء نے دیے علیہم الصلوۃ والسلام. یہ ان کے بیٹے ہیں، والد صاحب تو فوت ہو گئے، بیٹے ابھی بھی مفتی تقی صاحب کے مدرسے میں استاد ہیں. انہوں نے ایک ایصال ثواب میں جو آپ کے ہمارے ہاں قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جو غالباً 43 صفحات میں ہے. اس کا نام بھی حضرت نے یہ رکھا، مروجہ قرآن خوانی کا شرعی مسئلہ کیا ہے. مروجہ قرآن خوانی، جس کا رواج ہمارے دور میں ہے. قرآن خوانی پر بحث نہیں ہے، کچھ غلط چیزیں ان محفلوں میں شامل کر دی گئی ہیں جن کو غلط، جب وہ غلط ہیں تو ان کو صحیح کوئی کہہ نہیں سکے گا. علماء مسئلہ بتا سکتے ہیں، بنا یہی فرق ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہا جاتا ہے پیدائش نبوی، اس کا کوئی منکر نہیں ہے.
ہاں منانے کا مسئلہ ہے کہ جو کچھ یہ رواج پکڑ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟